मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में गवाही टीवी के नाजरीन को रेवरेंड परवेज़ आसिफ की तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। आज ईद क़यामत अल मसीह है। इसके हवाले से हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से सीखेंगे, क्योंकि आज का दिन जो है वो हमारे लिए बड़ी खुशियों का दिन है, क्योंकि आज के दिन जो है खुदावंद यस्सु मसीह जो है मौत पर, कब्र पर फतह पाकर जी उठे हैं। आज हमारे दिल खुशी से भरे हुए हैं, क्योंकि दुनिया का निजात दहिंदा खुदावंद यस्सु मसीह जो है कब्र पर फतह पाई, मौत पर फतह पाकर वो जी उठे हैं। तो आज हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से मसीह खुदावंद के जी उठने के बारे में खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से सीखेंगे। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त पहला कुरिन्थियों 15वां बाब और उसकी पहली 7 आयत का मुताला करेंगे। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक बाइबल मुक़द्दस में इस तौर से लिखा हुआ है। अब ऐ भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफ़ायदा हुआ। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा, और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाद सो गए हैं। और फिर याकूब को दिखाई दिया और फिर बाकी रसूलों को। खुदावंद इस कलाम के पढ़े जाने पर अपनी बरकत नाज़िल फरमाए। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से मसीह खुदावंद के जी उठने के बारे में सीखेंगे। और जो खुदा का मंसूबा था वो ये था, खुदा का प्रोग्राम और उसका मंसूबा, यानी मसीह की कवारी से पैदाइश की पेशन गोइयाँ और मसीह की जस्मानी पैदाइश, मसीह का मसलूब होना, दफन होना, ज़िंदा होना और फिर आसमान पर उठाया जाना और फिर जलाल में शरीक होने के लिए। मेरी अजीज़ बहनों और भाइयों नाज़रीन, हम 3 बातों पर गौर करेंगे। नंबर 1, आज का दिन जो है खुशखबरी का दिन है। नंबर 2, आज का दिन फतह का दिन है। नंबर 3, आज का दिन जो है जलाल में, यानी बाप के जलाल में शरीक करने का दिन है। नंबर 1, खुशखबरी का दिन क्यों कहते हैं मेरे अजीज़ों? क्योंकि मसीह खुदावंद आज के दिन ज़िंदा हुआ। जैसा कि मैंने हवाला पढ़ा, मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और किताब मुक़द्दस के मुताबिक वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। खुदावंद की तारीफ़ हो। आज पूरी दुनिया की कब्रों को अगर आप उनकी जांच पड़ताल करें, उनको देखें, तो पूरी दुनिया की कब्रें जो वो हड्डियों से भरी पड़ी हैं, लेकिन हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की कब्र खाली है। और वो कफन को छोड़कर खुदावंद यस्सु मसीह जो है वो इस कब्र को जो है वो उसकी रूमी सल्तनत की मोहरों को तोड़कर और मौत पर, कब्र पर फतह पाकर खुदावंद यस्सु मसीह जी उठा है। तो मेरी अजीज़ बहनों और भाइयों, इसलिए आज का दिन जो है ये खुशखबरी का दिन है। मेरी अजीज़ बहनों और भाइयों, खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से हम पढ़ते हैं 2 सलातीन उसके 7वें बाब की 9वीं आयत में, वहाँ पर 4 कोड़ियों का हमें ज़िक्र मिलता है।
اور بائبل مقدس کو جب ہم سلاطین کی کتاب کو پڑھتے ہیں، دوسرا سلاطین 7ویں باب کی 9ویں آیت، تو وہاں پر ذکر ملتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کے ملک میں، شہر میں اندر کال پڑا ہوا تھا، باہر جو ہے وہ مخالف فوجوں نے گھیرا ہوا ہے، اور جو ہے یہ جو کوڑی ہیں اور یہ باہر بھوکے مر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم شہر میں جاتے ہیں تو بھی ہم نے مرنا ہے، اندر کال پڑا ہوا ہے اور ہم یہاں پر بھی بھوکے مر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم جو ہے وہ ارامی لشکرگاہ میں جاتے ہیں۔ اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ یہ چاروں اٹھے، اتفاق کیا اور یہ ارامی لشکرگاہ میں جاتے ہیں، اور وہاں پر خدا نے اپنی قدرت سے ان کو ارامی فوجوں کو بھگا دیا تھا، اور یہ وہاں پر گئے، جب وہاں پر کھانے ویسے کے ویسے پڑے ہوئے تھے اور سارا ان کا ساز و سامان ویسا کا ویسا ہی پڑا ہوا تھا، اور وہ اپنے لگے ہوئے خیموں کو چھوڑ کر جو وہ بھاگ چکے تھے۔ اور بائبل مقدس میں ذکر ملتا ہے کہ یہ گھسے خیموں کے اندر، انہوں نے خوب کھایا اور پیا، اپنا پیٹ بھرا، اور پھر یہ بیٹھ گئے، اور اب آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ آج کا دن جو ہے یہ خوشخبری کا دن ہے، اگر ہم یہاں پر خاموش رہیں گے تو ہم بے سزا نہیں چھوٹیں گے، کیونکہ آج ہمارے خداوند پاک خدا نے ہمارے لیے جو ہے وہ آزادی کا اعلان کر دیا ہے، خدا نے ہمیں ارامی فوجوں کے اوپر فتح بخشی ہے۔ آؤ ہم بادشاہ اور اس کے گھرانے اور اس کے ارکان دولت کو جا کر ہم خوشخبری سناتے ہیں کہ تمہارا دشمن جو تمہاری جان لینے کے لیے سب باندھ کر لشکرگاہ میں کھڑے تھے، وہ سب بھاگ گئے ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، اسی طرح سے آج خداوند یسوع المسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، تو آج ہمیں بھی دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہے، خوشخبری کا مژدہ سنانے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی قبر خالی ہے، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کفن کو چھوڑ کر جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ میری عزیز بہن اور بھائیوں، مردوں میں سے جی اٹھنے کے جو ہے وہ اور بھی واقع ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا ٹھہرا۔ پلوٹا ہم اس اعتبار سے اس کو کہتے ہیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے تو کفن کو چھوڑ کر جی اٹھے۔ جب لازر قبر میں سے جی اٹھا تو بائبل مقدس فرماتی ہے کہ کفن سمیت وہ باہر آیا۔ کفن سمیت اس لیے وہ باہر آیا تھا کیونکہ اس کو دوبارہ مرنا تھا، اور اس لیے اس کو کفن کی ضرورت تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے دوبارہ مرنا نہیں تھا کیونکہ موت کا اس پر کوئی اختیار نہیں تھا، اس لیے وہ کفن کو چھوڑ کر مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو میرے عزیزوں، خالی قبر مسیحوں کا جو وہ سر فخر سے بلند کرتی ہے کہ جس یسوع کو ہم مانتے ہیں، جو ہمارا رہنما ہے، جو ہمارا پیشوا ہے، جو ہمارا خداوند ہے، وہ زندہ ہے، اور دنیا کے معبود جو ہیں، دنیا کے خدا جو ہیں وہ قبروں میں گل سڑ رہے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری بشارت دے۔ بشارت کا کیا مطلب ہے؟ بشارت کا مطلب ہے کسی بھوکے کو پتہ چلے کہ وہاں سے کھانا ملتا ہے تو یہ اس کے لیے خوشخبری ہے، اور ایک قیدی کو جب اس کو موت کے کوٹڑی میں بند کیا گیا ہے، اس کے لیے ایک پروانہ نکلے، اس کو یہ خبر پہنچے کہ تیری رہائی کا اعلان ہو چکا ہے، تیری موت کو کینسل کر دیا گیا ہے اور اب تو بری ہے، تو یہ اس کے لیے جو ہے یہ خوشخبری ہے، اس کے لیے اس سے بڑا اور کوئی دن ہے نہیں۔ تو میرے عزیزوں، خداوند کے مقدس کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب کے 12ویں باب کی 7ویں تا 12ویں آیت، تو وہاں پر لکھا، آسمان پر افسوس تھا، زمین پر رہنے والوں
के लिए अफसोस था। आधा घंटा के करीब आसमान पर खामोशी क्यों रही? मेरी अजीज़ बहन और भाइयों, खुदावंद के मुकद्दस कलाम को जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि मोहरें बर्रा जो है वो खुद खोलता है। खामोशी का मतलब है कि बर्रा कहर करने में धीमा है, और खुदा के कलाम में लिखा है कि गज़ब के प्याले जो है वो अनढेले गए। तो मेरे अजीज़ों, मेरा ये पॉइंट है कि आज का दिन जो है हमारे लिए बड़ा दिन है। आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर खुदावंद यीशु मसीह ने फतह पाई है। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आज के दिन आप खामोश रहेंगे, आप लोगों को खुशखबरी नहीं सुनाएंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, तो मेरी अजीज़ बहनों और भाइयों, हम सज़ा पाएंगे, हम मुजरम ठहराए जाएंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठा है और उसकी कब्र खाली है। सो खुशखबरी सुनाने की ज़रूरत है, और हम सब के लिए जो ये खुशखबरी का दिन है। दूसरा मेरा पॉइंट था फतह का दिन। मेरी अजीज़ बहन और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई, और खुदावंद यीशु मसीह ने रूमी हुकूमत की मोरों पर फतह पाई। खुदावंद यीशु मसीह ने मौत के बंद, खुदा ने उसे मौत के बंद खोल कर चलाया। खुदावंद यीशु मसीह ने कब्र पर फतह पाई। मेरी अजीज़ बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा बाप ने उसे मौत के बंद खोल कर जलाया। मरियम मगदलीनी और यकूब की माँ सलोमी कब्र के अंदर जाकर उन्होंने देखा, और जब अंदर जाकर देखा तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि कफन के सिवा उन्होंने कुछ ना पाया। और वहाँ पर आवाज़ आई कि जिस यीशु को तुम ढूंढती हो, जिसको देखने के लिए तुम आई हो, वो मुर्दों में से जी उठा है, ये कब्र खाली पड़ी हुई है। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदावंद यीशु मसीह जब जी उठे तो खुदावंद यीशु मसीह इन औरतों को, मरियम मगदलीनी और यकूब की माँ सलोमी को दिखाई देकर कहा कि मैं जो है, जाओ मेरे भाइयों को बता दो कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूँ और मैंने फतह पाई है। मेरी अजीज़ बहनों और भाइयों, पतरस और दूसरा शागिर्द, और उन्होंने कब्र के अंदर जाकर देखा। यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब की 8वीं आयत में ज़िक्र मिलता है कि उन्होंने कब्र के अंदर जाकर देखा और खुदावंद यीशु मसीह की वहाँ पर लाश नहीं थी। तो इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी नाजरीन ब्रेक का वक्त हुआ है, तो हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। हम दोबारा इसको नाजरीन शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा था कि आज का दिन जो है फतह का दिन है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मौत पर फतह पा चुके, कब्र पर फतह पा चुके, और खुदा बाप ने उसे मौत के बंद खोल कर मुर्दों में से जलाया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने रूमी इख्तियार की मोरों पर फतह पाई। मत्ती के इंजील के 27वें बाब की 46वीं आयत में इसका जिक्र मिलता है। फिर खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है कि अबलीसी कुव्वतों पर खुदावंद यीशु मसीह ने फतह पाई। फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने तारीकी की कुव्वतों पर खुदावंद यीशु मसीह ने फतह पाई, और खुदावंद यीशु मसीह ने दुनिया पर फतह पाई, और खुदावंद यीशु मसीह ने उन अबलीस के फरजंदों पर भी फतह पाई जो खुदावंद यीशु मसीह को मगलूब करना चाहते थे, जो खुदावंद यीशु मसीह को शिकस्त देना चाहते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने इन तमाम पर फतह पाई।
تو اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے وہ فتح مندی کا دن ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے فتح پائی اور خداوند یسوع مسیح نے موت کو للکارا، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ موت تیری فتح کہاں رہی۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی، اور خداوند یسوع مسیح فاتح ٹھہرے اور خداوند یسوع مسیح نے فتح پائی۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے میرا جلال میں شریک ہونے کا دن۔ آج کا دن جو ہے جلال میں شریک ہونے کا دن ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس لیے مردوں میں سے جی اٹھے تاکہ بہت سارے بیٹوں کو خدا باپ کے جلال میں شریک کرے۔ تو میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، خداوند یسوع مسیح جو ہے یہ انہوں نے جو فتح پائی، اور اب وہ اپنے جلال میں ہمیں شریک کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جو فتح پائی تھی وہ کلی طور پر خداوند یسوع مسیح کی جو فتح ہے وہ آمد ثانی پر ہوگی، اور آنے والے جہان میں بھی اس کا نام لیا جائے گا، اور اس کے بارے میں لکھے کہ اس کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے گا۔ اور پھر بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جب ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا تو فلپیوں کے 3 باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اس کی مانند ہوں گے، اور خداوند یسوع مسیح کی مانند ہم ہو جائیں گے۔ اور ہم یہاں پر اس دنیا میں کرا رہے ہیں، ہم دکھ اٹھا رہے ہیں، ہم مصیبتوں میں ہیں، لیکن بائبل مقدس میں ذکر ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ پولس رسول خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اگر ہم مسیح کے ساتھ دکھ اٹھاتے ہیں تو مسیح کے ساتھ جلال بھی پائیں گے، اس کے جلال میں شریک بھی ہم ہی ہوں گے۔ تو خداوند کے مقدس کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر ہمیں بنائے گا، ہمیں جلالی بنا دے گا، اور ہم پہلے جیسے نہیں ہوں گے، اور ہم جلالی ہوں گے، اور ہمارے بدن جو ہے وہ جلالی ہوں گے جو ٹھوس دیواروں میں سے نکل جائیں گے، اور ہمارے اوپر پھر موت کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، اور کوئی بھی گناہ کا عنصر ہم میں نہیں ہوگا، اور پھر ہم جو ہے وہ ہم جو فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم اس کی مانند ہوں گے۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، آخری فتح کی میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ مکاشفہ کی کتاب کے 9ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی بڑی بھیڑ جو اس کے جلال میں شریک ہو جائے گی، یعنی بہت بڑی بھیڑ جو ہے وہ خداوند باپ کے جلال میں شریک ہو جائے گی، اور ابدی زندگی حاصل کرے گی، ابدی زندگی کی وارث ہو جائے گی، اور وہ زندگی جو کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہوگی، وہ زندگی جو کبھی تمام ہونے والی زندگی نہیں ہوگی، اور وہ زندگی آرام دہ زندگی ہوگی، اور ابدی ہمیں آرام حاصل ہوگا، اور آرام اور سکون کے ساتھ رہیں گے جب ہم خدا باپ کے جلال میں شریک ہو جائیں گے۔ اور وہاں پر لکھا ہے کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اور وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ابدی آرام ملے گا، اور پھر ہمیں نہ دھوپ ستائے گی، نہ گرمی ستائے گی، نہ بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی، اور وہاں پر جو روشنی کی بھی ضرورت نہ ہوگی، اور وہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہوں گی۔ اور ایسا جلال میں جب ہم شریک ہو جائیں تو جو جلال میں شریک ہوں گے ان سب کو یہ سہولیات میسر ہوگی۔ تو اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کا دن جو ہے خوشخبری کا دن ہے، آج کا دن جو ہے فتح کا دن ہے، اور آج کا دن جو ہے بہت سارے بیٹوں کو جلال میں شریک کرنے کا دن ہے۔ تو عزیزوں، میں جیسے کہ پہلے بیان کر رہا تھا، ایک بار پھر بیان کرنے لگا ہوں کہ خدا کا جو پروگرام اور خدا کا منصوبہ تھا وہ یہ تھا کہ مسیح کی پیدائش کی پیشن گوئیاں، پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی نبی کی کتاب تک جتنی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں پیشن گوئیاں ہوئی تھی،
اور وہ ساری کی ساری جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری ہوتی ہے۔ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اور یہ پیشن گوئی صلیب پر پوری ہوتی ہے۔ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ابلیس خداوند یسوع مسیح کی ایڑی پر کاٹتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح جو ہے اس کے سر کو کچلتے ہیں۔ اور پھر خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنیں گی اور اس کا نام ایمینوئل رکھیں گے۔ اور بائبل مقدس کے مطابق جو پیشن گوئی یسایہ نبی کی کتاب میں ہوئی وہ خداوند یسوع مسیح کی جب پیدائش ہوئی تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کنواری مریم سے پیدا ہوئے اور اس کا نام ایمینوئل بھی رکھا گیا، جس کا ترجمہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ بھی پیشن گوئی تھی کہ وہ مصلوب ہوگا، وہ گناہگاروں کے حوالے کیا جائے گا اور اس کے دائیں اور بائیں جو ہے وہ ڈاکو جو ہے وہ صلیب پر ہوں گے۔ اور بائبل مقدس فرماتی کہ یہ بھی پیشن گوئی خداوند یسوع مسیح میں پوری ہوئی۔ اور پھر خداوند کے مقدس کلام میں لکھا تھا کہ وہ صلیب دیا جائے گا اور وہ قبر میں رہے گا اور وہ تیسرے دن جب مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ قبر میں سے جی اٹھے اور ساری پیشن گوئیاں جو بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھی گئی تھی وہ ساری پوری ہوئی۔ اور اس کے بعد خود مسیح کی جسمانی پیدائش، خداوند یسوع مسیح کی جسمانی پیدائش ہوئی، جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ پیشن گوئیاں ہوئی تھی کہ اس کی جسمانی پیدائش ہوگی اور وہ مقدسہ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اور خداوند یسوع مسیح کی جب پیدائش ہوئی تو مقدس یوسف کو یہ کہا گیا تھا کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، یعنی کہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو پھر مسیح کا مصلوب ہونا اور یہ بھی پیشن گوئی تھی۔ پھر خداوند یسوع مسیح جو صلیب پر مصلوب ہوئے اور دفن ہونا، دفن ہوئے اور اس کے بعد زندہ ہوئے، جس کی خوشی آج ہم بڑے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے زندہ ہوئے۔ اور خدا کا جو منصوبہ ہے وہ ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور زندہ ہوئے۔ اور اس کے بعد خداوند کا مزید جو منصوبہ ہے وہ یہ ہے آسمان پر صعود فرمانا اور اپنے جلال میں واپس آنا اور پھر کلیسیا کو آسمان پر لے جانا اور پھر عدالت کا ہونا اور 1000 سالہ بادشاہی کرنے کے لیے کلیسیا کے ساتھ آنا اور پھر گناہ گاروں کی عدالت۔ یہ خدا کا پروگرام اور یہ خدا کا منصوبہ ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس منصوبے پر جو خدا باپ کا منصوبہ تھا اس پر وہ پورا اترتے ہیں اور وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس سے بڑی اور کوئی خوشخبری ہو نہیں سکتی، اور آج ہمارے لیے خوشخبری کا دن ہے، آج ہمارے لیے فتح کا دن ہے، اور آج جو ہے خدا باپ کے جلال میں شریک کرنے کا دن ہے۔ تو میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ فاتح خدا کے ماننے والے ہیں، آپ یونیک لوگ ہیں، آپ خدا کے خاص لوگ ہیں، اور آپ کا خداوند جو ہے یسوع مسیح وہ جی اٹھا ہے اور اس کی قبر خالی ہے۔ لوگوں کو بتائیں کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے اور اس کی قبر خالی ہے اور اس کو مردوں میں سے بھی تلاش نہ کرو کیونکہ وہ جی اٹھا ہے۔ تو میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ یسوع مسیح کے پیروکار ہو جائیں۔ گواہی ٹی وی کے جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ کسی بھی قوم، کسی بھی فرقے سے ان کا تعلق ہے، وہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور اس فاتح یسوع کے پیروکار بن جائیں، کیونکہ وہی آپ کو آسمان کی بادشاہت میں
शरीक कर सकते हैं और वही जो है आपको जन्नत में लेकर जा सकते हैं, कोई और नहीं। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी मेरे वसीले के बग़ैर बाप के पास नहीं आता। अगर आप बाप के पास जाना चाहते हैं तो दरवाज़ा खुदा यीशु मसीह है, और उसमें दाखिल होकर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं और उसके जलाल में शरीक हो जाएं। खुदावन आपको बरकत बख्शे और आप सबको ईद क़यामत अल मसीह मुबारक हो। आमीन। आए अजीज़ो दुआ करते हैं। कादर मुतलक खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन तो हमारे गुनाहों के लिए मुआ और हमारी रास्तबाजी के लिए जी उठा है। हम तेरे जी उठने का जश्न मनाते हुए और एक खुदा तेरी शुक्रगुज़ारी करते हुए खुदा इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं कि खुदावन पाक खुदा तूने हमारी निजात का बंदोबस्त किया और तूने रास्तबाज ठहराने के लिए ये सब कुछ किया। हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। फ़ज़ल दे कि जो अभी तक कई खुदा तेरी बादशाहत में शरीक नहीं हुए वो सब तेरी बादशाह में शरीक हो जाएं और तुझे अपना शख्सी निजात दिंदा कबूल करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन।